السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو احباب؟ خیریت سے ہوں گے؟ آج ہمارے لیے بڑی ہی فرحت و انبساط کا موقع ہے کہ ہمارے مادر علمی جامعہ محمدیہ قاسم العلوم کے طالب علم نے آل جموں و کشمیر ریاستی مسابقے میں اول پوزیشن قرآن مجید کامل کے اندر حاصل کی ہے، جس کے تئیں اس طالب علم کے اساتذہ کرام اور بطور خاص ان کے والد حضرت مولانا شکیل احمد اشاعتوی حفظہ اللہ مبارکبادی کے مستحق ہیں، اور اس بچے کی والدہ اور بچے کا پورا خاندان۔ حافظ قرآن کا مقام کیا ہے یہ تو آپ حضرات جانتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس پر گفتگو کی جائے، آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ مکمل قرآن کریم کی فراہ میں وہ خوش نصیب طالب علم ہیں جن کی نشست نمبر 28 رہی۔ جامعہ محمدیہ قاسم العلوم سیڑھی خواجہ پونچھ کے یہ طالب علم ہیں محمد حمزہ مولانا شکیل احمد صاحب۔ انہوں نے 300 میں سے 288 نمبر حاصل کیے ہیں اور پہلے نمبر پر کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کو جامعہ اسلامیہ کی طرف سے 10,000 روپے کا نقد انعام، احمد بھائی کی طرف سے 2500 روپے اور دارالعلوم بلالیہ کی طرف سے بھی کچھ نقد انعام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شہادت امتیاز پیش کی جا رہی ہے۔ یہ طالب علم آپ کے سامنے تلاوت پیش کریں گے۔ بہرحال حاضرین، یہ دنیا کے اندر حافظ قرآن کا اعزاز ہے۔ ایک والد کے لیے کتنا خوشی کا مقام ہوگا، ایک استاذ کے لیے کتنا خوشی کا مقام ہوگا۔ ایک استاذ جب بچہ اس کے سامنے بیٹھتا ہے اور وہ نورانی قاعدہ سے الف با تا سا اسے شروع کرواتا ہے، اور پھر وہ مکمل قرآن مجید کا حافظ بن جاتا ہے، وہ ادارہ، وہ ماں باپ، وہ اساتذہ، وہ علاقہ قابل مبارک ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ تفصیلاً مسابقۃ القرآن کریم کے حوالے سے ڈیٹیل میں ایک ڈاکومنٹری آئے گی، لیکن میں آپ حضرات کو قرآن مجید کی اہمیت اور قرآن مجید کی فضیلت پر چند باتیں کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ جامعہ محمدیہ قاسم العلوم ایک دینی ادارہ ہے۔ جامعہ محمدیہ قاسم العلوم کی خدمات روز روشن کی طرح عیاں و بیاں ہیں۔ جامعہ محمدیہ قاسم العلوم نے اس وقت میں دین اسلام کی خدمت کو اپنا ہدف بنایا کہ جب اس علاقے کے اندر کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ملتا تھا، اس وقت چند اہل اللہ نے فکر کی اور ایک دور دراز کے گاؤں سے ملحق، سڑک سے دور، تمام وہ اسباب جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، دو پہاڑوں کے دامن میں ایک باغیچہ لگایا۔ وہ باغیچہ اس قدر پھیلا، پھولا اور پھلا کہ اس کے ثمرات پوری ریاست بلکہ بیرون ممالک بھی اس کے ثمرات پہنچی۔ آپ کے سامنے جو میں اس وقت چند گزارشات کر رہا ہوں، میری بھی ابتدائی تعلیم بلکہ قرآن مجید کی تکمیل میں نے اسی ادارے میں کی ہے۔ ایک بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس ادارے کے مؤسسین، اس ادارے کے اساتذہ اور اس ادارے کے بانیین کے اخلاص پر اگر گفتگو کی جائے، خدا کی قسم وہ اخلاص کے کوہ ہمالیہ تھے۔ ان کے اخلاص پر ہم کیسے بات کریں؟ ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں، اور نہ ہمارا معیار ہے کہ ہم اتنی قد آور شخصیات پر بات کریں، جن سے مراد حضرت مولانا نور الحسین قاسمی حفظہ اللہ، جو الحمدللہ اس پورے قافلے کے امیر کارواں ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی حضرت کو صحت کاملہ دائمہ نصیب فرمائے، اور ان کے وہ رفقا جن میں بطور خاص اس مدرسے کے بانی و مبانی حضرت مولانا حسین احمد مظاہری، خدا کی قسم آج مجھے، ہمارا بچپن تھا، چھوٹے چھوٹے تھے ہم، عصر کی نماز کے بعد طلبہ کا ایک قافلہ، ایک ہجوم
ان کے ساتھ تفریح کے لیے نکلتا تھا، اپنے بچوں کے ساتھ جاتے تھے، مدرسے کے بچوں کے ساتھ۔ تو حضرت کو کوئی اولاد نہیں تھی، صرف ایک بیٹی ہے۔ تو حضرت مدرسے کے بچوں سے اس قدر پیار کیا کرتے تھے، اس قدر پیار کیا کرتے تھے کہ وہ کیفیت میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور بطور خاص متمم اول روح رواں جو جامعہ کے تھے حضرت مولانا حسین احمد قاسمی، ان کی روح کس قدر خوش ہوئی ہوگی جنہوں نے مل کر یہ باغ لگایا تھا۔ حضرت مولانا حسین احمد قاسمی رحمہ اللہ، ان کی شخصیت پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، وہ اخلاص کے تاج محل تھے۔ ان کا اخلاص ایسا اخلاص تھا، آج ہم کہاں سے ڈھونڈ کر وہ لائیں، آج ہم کہاں سے وہ اکابر ڈھونڈ کر لائیں؟ ہمارے گنے چنے چند اکابر رہ گئے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جو ہمارے اکابرین رہ گئے ہیں، اللہ پاک ان کی عمر کے اندر برکت پیدا فرمائے۔ حضرت مولانا حسین احمد قاسمی خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان بستیوں کے اندر جاتے تھے، ان برادریوں کے اندر جاتے تھے جن کے پاس اگر کوئی بچہ پڑھنے کے قابل ہوتا تھا تو جا کر انہیں کہتے تھے کہ آپ کو یہ اللہ نے دیا ہے، آپ مجھے دے دیں۔ خود میری برادری کے 2 بچوں کے لیے وہ بہت تڑپے، ان کے والدین سے کہا کہ آپ یہ ہمیں دے دیں۔ اور ان کی ایک تمنا ہوتی تھی، ان کے اندر ایک کڑن ہوتی تھی، ان کے اندر ایک تپش ہوتی تھی کہ کس طریقے سے دین کے داعی، دین کے شدائی، دین پر مر مٹنے والے پیدا ہو جائیں۔ آج ہم مدرسے سے پڑھنے والے، آج ہم مولوی کہلانے والے، کیا ہمارے اندر وہ فکر ہے؟ مجھے یاد ہے حضرت مولانا حسین احمد قاسمی نور اللہ مرقدہ کے وہ الفاظ کہ جب پہلے میں داخلے کے لیے گیا، انہوں نے کیا باتیں کی، کس انداز سے وہ پیش آئے، ان کا انداز گفتگو کیا تھا۔ آج یہ جامعہ محمدیہ قاسم العلوم جو اپنی خدمات کے عروج پر ہے، آل جموں و کشمیر مسابقات القرآن میں فرع اول کے اندر جس بچے نے نمبر لیا ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں ان اساتذہ اکرام کے اخلاص کا کہ انہوں نے آج اس مادہ پرستی کے دور میں یہ چاہتے اپنے بچے کو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھا سکتے تھے، اسے سائنس پڑھا سکتے تھے، اسے ٹیکنالوجی اور نہ جانے دیگر علوم سے آراستہ پرستہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اول جو ترجیح دی ہے وہ ترجیح قرآن مجید کو دی ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وتلك الامثال نضربها للناس۔ اس قرآن کی اہمیت، اس قرآن کی فضیلت، اس قرآن کی افادیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے تو اس قرآن کی ہیبت سے، اس قرآن کے روب سے، اس قرآن کے جلال سے یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ سبحان اللہ، وہ سینہ کتنا معزز ہے، وہ سینہ کتنا معزز ہے جس سینے کے اندر اللہ رب العالمین کا کلام محفوظ ہوا ہے۔ اور پھر محفوظ ہی نہیں ہوا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مولانا غلام محمد وستانوی حفظہ اللہ کو، کہ جنہوں نے پورے ہندوستان کے اندر ایک مہم چلائی، پورے ہندوستان کو بیدار کیا، اور پورے ہندوستان کے اندر قرآنی تقابل کا آغاز ہوا، اور اس آغاز کے اندر بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے قرآن مجید کی محنت کرنے والے شریک ہوئے، اور یہ چیز حضرت عربوں سے لے کر گئے۔ ہم نے آج بھی دیکھا ہے حرمین کے اندر ہر سال مسابقۃ القرآن مجید پوری شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوتا ہے، جس میں پوری دنیا کا تقابل کرایا جاتا ہے، مملکت سعودیہ کا تقابل کروایا جاتا ہے، اور کس اعزاز سے صاحب قرآن کو نوازا جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ کی وہ آخری کتاب ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس پیغام کو انسانیت تک بھیجا ہے کہ بھٹکی ہوئی انسانیت دائیں بائیں جانے کے بجائے سیدھی اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو جوڑے اور جنت کے اندر جانے والی بن جائے۔ بہرحال اس وقت مزید گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، میں نے چاہا کہ میں اپنی پوری ٹیم اور علمبر آفیشیل کی جانب سے بطور خاص حضرت مولانا شکیل احمد صاحب حفظہ اللہ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس بچے کی والدہ کو، اس بچے کی برادری کو، اور یہ حافظ قرآن جب کسی علاقے کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ علاقہ بھی ان پر فخر کرتا ہے۔
اس لیے کہ اس کے سینے کے اندر اللہ کا قرآن ہوتا ہے۔ قرآن کی اہمیت، قرآن کی افادیت کیا ہے؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس روئے زمین پر سب سے بہتر قرآن کو سیکھنے والے، قرآن مجید کو سکھانے والے ہیں۔ آج ہم ارادہ کریں کہ ہم بھی اپنی اولادوں کو قرآن مجید سکھائیں گے۔ آج دنیا کے اندر طرح طرح کے تقابل ہوتے ہیں۔ آج کرکٹ کا مقابلہ ہوتا ہے تو ہر آدمی دیکھتا ہے مین آف دی میچ کون ہے، پھر اس کے اندر دیکھا جاتا ہے ورلڈ کپ کون جیت کے آیا ہے، فلاں نے کتنے سکور بنائے ہیں۔ کاش آج امت کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو جاتی کہ قرآن مجید کو بہترین پڑھنے والا کون ہے، قرآن مجید کے تقابل کے اندر ممتاز اور اول پوزیشن حاصل کرنے والا کون ہے۔ خدا کی قسم اگر قرآن مجید کے پیغام کا ہمیں پتہ چل جائے کہ قرآن ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے، قرآن کے اندر اللہ کا میسج کیا ہے، تو ہمیں اس وقت تک قرآن مجید کی اہمیت کا پتہ نہیں چل سکتا کہ جب تک ہم قرآن مجید سے اپنے آپ کو وابستہ نہ کر لیں۔ تو یہ آل جموں و کشمیر کا 10واں مسابقہ ہوا ہے، جس کے اندر بہت سارے فروعات کے اندر پوری ریاست جموں و کشمیر کے مدارس نے، تقریباً بہت سارے مدارس نے اس میں شرکت کی ہے۔ ہمارے ضلع پونچھ سے دیگر مدارس کے ساتھ ساتھ جامعہ محمدیہ قاسم العلوم کے طلباء نے شرکت کی، اور پھر ماشاءاللہ نہایت ہی عمدہ جوابات قرآن مجید کی تفسیر والے طالب علم شاہ نواز نے دیے۔ وہ بھی، اس کے والدین بھی، اس کے اساتذہ بھی قابل مبارک ہیں۔ قرآن مجید کا ایک پڑھنا ہے، ایک رٹنا ہے، قرآن مجید کا سمجھنے کی جو اہمیت ہے وہ اور ہی زیادہ ہے۔ آج قرآن مجید پڑھنے والے آپ کو جگہ جگہ ملیں گے، لیکن قرآن مجید کے مفہوم، قرآن مجید کی تفسیر، اللہ ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے، اس کو سمجھنا یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ اس فرع کے اندر بھی قاسم علوم نے پوزیشن لی ہے۔ اس پوزیشن کو اور قرآن مجید مکمل تحفیظ کے اندر اس کو اگر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر جامعہ محمدیہ قاسم العلوم کی ممتاز پوزیشن رہی ہے۔ اور جامعہ محمدیہ قاسم العلوم کی ہو کیوں نہ کہ جامعہ کے اساتذہ اکرام، جامعہ کے بانیان، جامعہ کے منتظمین، یہ سب ان کی محنتوں کا، ان کے اخلاص کا نتیجہ ہے۔ جامعہ محمدیہ قاسم العلوم ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں میں نے پہلے عرض کیا کہ دنیاوی وسائل آج سے 10 سال پہلے بالکل دستیاب نہیں تھی، ندارت، لیکن آج کچھ نہ کچھ ہیں۔ پھر بھی میری، آپ کی، پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ آج اس گزرے ہوئے دور کے اندر جب انسانیت بطور خاص امت مسلمہ مادہ پرستی کی طرف جا رہی ہے، امت مسلمہ اپنے آپ کو دین سے دور کر رہی ہے، ایسے پراشوب دور کے اندر ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے مدارس کا تعاون کریں اور اپنے بچوں کو، اپنے علاقے کے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو مدارس سے جوڑیں اور انہیں قرآن مجید کا حافظ بنائیں، انہیں قرآن مجید کی تعلیم دلائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، اس اعزاز کو دیکھیے، اور اس موقع کے اوپر میں جامعہ کے محتمم حضرت مولانا عبداللہ حسین القاسمی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی قیادت کے اندر یہ ماشاءاللہ ایک نوجوان اور صالح عالم دین ہیں، یہ اپنے والد کے مشن کو لے کر آگے چل رہے ہیں، اور اپنے کبار جو اسٹاف ہے، جو ذمہ دار ہیں، اور سارے کے سارے قابل مبارک ہیں جو ان کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں۔ اس پرکیف اور پرمسرت موقع پر جامعہ کی انتظامیہ، جامعہ کے محبین، جامعہ کے متعلقین، جامعہ کے متوسلین، سارے کے سارے قابل مبارک ہیں، بلکہ ضلع پونچھ کے جتنے مدارس ہیں وہ سارے قابل مبارک ہیں جو اس کے اندر شریک ہوئے ہیں، اور جو نہیں شریک ہوئے ہیں وہ بھی قابل مبارک ہیں، چونکہ ہر مدرسہ اپنے کام اور اپنی نوعیت اور اپنی کیفیت کے اعتبار سے الگ مقام اور حیثیت رکھتا ہے۔ بہرحال اس دور کے اندر قرآنی تقابل، قرآنی مسابقات کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے۔